بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفنس ڈگری کالج فار بوائز کی طرف سے ای لرننگ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس میں ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے چیپٹر 1 بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے میں غلام سبطین آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ مکتب، مدرسہ اور جامعات ہیں۔ پہلے ہم تھوڑا سا تعارف اور جو پچھلا ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ٹاپک آپ کو بتایا ہے مکتب، مدرسہ اور جامعات، وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ہے۔ اس چیپٹر کو اگر نام کو دیکھا جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 3 لفظ اس میں آپ کو ملیں گے: بر صغیر، مسلمان اور تعلیم۔ بر صغیر سب کانٹیننٹ، مسلمان مسلم اور تعلیم ایجوکیشن۔ بر صغیر خشکی کا ایک ٹکڑا ہے جو بر اعظم ایشیا کانٹیننٹ جو دنیا کے ساتھ ہیں ان میں سب سے بڑا کانٹیننٹ ایشیا ہے، تو اس میں سے ایک بڑا سا ٹکڑا خشکی کا بر صغیر کہلاتا ہے۔ تو یہ پاکستان اور ہندوستان پہ مشتمل ہے، جس میں چھوٹے ممالک نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پہلے مسلمانوں کی حکومت رہی، بعد میں یہی علاقے انگریزوں کے کنٹرول میں رہے۔ تو مسلمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہ کہلاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے یا جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور تعلیم کے حوالے سے آپ فرسٹ ایئر کی پوری بک جو ہے اس میں وضاحت سے بتایا گیا کہ تعلیم کیا ہے، یہ کس طرح کا عمل ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور یہ اس کی بنیاد کیا ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہے، یہ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو خلقت کی ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا، اور انسان کی جو تعلیم کا آغاز ہے وہ حضرت آدم کی پیدائش سے ہی ہو گیا۔ تو حضرت آدم کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشیاء کا استعمال کا سائنسی علم سکھایا، اور ساتھ ساتھ انہیں ہدایت کا علم بھی سکھایا، جس کو وحی کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا۔ تو جو انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، انسان اپنے علم کو، اپنی تہذیب، روایات کو، یہ چیزیں آپ ساری فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو تہذیب ہے، اپنی جو ورثہ ہے، اس کو اگلی نسل کو منتقل کرتا ہے، اور اس کا سہارا جو ہوتا ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے ذریعے یہ چیزیں اگلی نسل کو منتقل کی جاتی ہیں۔ تو یہ علم جو ہدایت کا علم ہے، یہ ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں اور انبیاء کی صورت میں نازل ہوا۔ تو کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 4 الہامی کتابیں نازل کی ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل جسے بائبل بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن مجید جو الہامی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی۔ تو اگر آپ دیکھیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو علم منتقل کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا، اور آج کل کے جدید دور میں بھی کتاب ہی علم کی منتقلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اگر ان 4 کتابوں میں سے دیکھا جائے تو سب سے آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے لیے جو نصب العین ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید
میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے آیات نازل کی. اور اگر قرآن مجید کے آغاز کو دیکھا جائے تو اس کا آغاز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا پہ وحی نازل ہوئی, اور جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا, جس کے میں نے پڑھنا کہ اس سورت کو اگر پڑھا جائے جس میں یہ اقرا کا لفظ موجود ہے, اسے سورہ علق کہتے ہیں, اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہاں ہی تعلیم کا کئی دفعہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے, اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی انسان کی ہدایت کے لیے, اور جو انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے ہم مسلمان جو ہیں وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں, اور حضرت محمد آخری نبی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے, مکی زندگی اور مدنی زندگی. مکی زندگی سختی کا دور ہے, یہاں پہ کفار کے ظلم و ستم بھی ہوتے رہے, اور انہوں نے کافی دباؤ میں رکھا جو ابتدائی مسلمان تھے. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی نازل ہوتی صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتا دیتے, عبادت کے طریقے ان کو سکھائے جاتے, اور اس کے لیے یہ آپ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں, دار ارقم حضرت زید بن ارقم کا گھر جو کوہ صفا پہ واقع تھا, وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا. اس کے علاوہ آپ نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو وہ مدنی زندگی کا آغاز ہے. وہاں پہ آپ نے مسجد قباء تعمیر کی, اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی. مسجد کا انسان کی ہدایت اور تبلیغ بھی کیونکہ علم کی منتقلی ہے تو مسجد کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اسلامی جو تعلیمات ہے, اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے, اس میں مسجد کو بنیادی مقام حاصل ہے. تو مسجد نبوی تعمیر کی, وہاں پہ ایک چبوترا تعمیر کیا گیا الگ سے, جہاں پہ اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرتے تھے, جن کو قاری بھی کہا جاتا ہے, اور ان کی تعداد 70 سے زائد بھی رہی ہے ایک وقت میں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ہی مدینہ میں 9 اداروں کا, مدینہ کے جو عملداری ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک حکومت قائم ہوگی تو اس میں 9 مدارس کا ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ مشرکین کے ساتھ لڑی, جنگ بدر, تو وہاں پہ جو قیدی بنے ان قیدیوں کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کی کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کو اگر پڑھا دیں گے, ایک قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھائے گا تو اس کی سزا معاف کر دی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں تعلیم کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معلم بننے پہ فخر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو حضرت آدم, اس کے بعد غار حرا کی پہلی وحی, مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی سلسلہ, مکہ میں رہتے ہوئے آپ کا تعلیم کے ساتھ دلچسپی, اس کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں کا قیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت تعلیم میں اس قدر دلچسپی لی کہ 23 سال کے قلیل مدت میں ہی عرب کی جو آبادی تھی وہ نصف سے زیادہ خواندہ ہو چکی تھی. لٹریسی ریٹ کافی بڑھ گیا. عہد نبوی کے بعد جو خلفائے راشدین آئے انہوں نے تعلیم کے لیے کافی کام کیا. اس کے بعد مختلف مسلمان حکمران جو ہیں وہ تعلیم کے لیے کام کرتے رہے. تو مسجد کو بنیادی مقام تھا, اس کا استعمال جو تھا وہ کثیر المقاصد تھا. یہاں پہ مکتب بنائے گئے, یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا.
اور جو عمارت کی کمی ہے وہ مساجد سے پوری کی گئی. مکتب، مدرسہ اور جامعات. مکتب ابتدائی تعلیم کا ادارہ ہے اور مدرسہ ثانوی تعلیم، جامعات جہاں پہ اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی. تو یہ 3 قسم کے ادارے، مکتب، مدرسہ اور جامعات، جن کو جو اسلامی نظام میں تعلیم ہے اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. تو پہلے مکتب چھوٹے بچے جہاں پہ پڑھتے تھے، پھر مدرسہ میں ان کو بھیج دیا جاتا، اور جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو جامعات میں بھیج دیا جاتا. ٹاپک کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکتب ہے. مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھنے کی جگہ. لکھنے کی جگہ یعنی ٹیبل، جسے اردو میں میز کہتے ہیں. تو مکتب کا لفظ ابتدائی تعلیم کے لیے ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے، یعنی پرائمری ایجوکیشن آج کل کے دور میں جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے تھا. تو یہاں پہ طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو لکھنا سکھایا جاتا، پڑھنا سکھایا جاتا. اور یہ جو مکاتب تھے، مکاتب مکتب کی جمع ہے، تو یہ جو اساتذہ تھے انہوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے تھے یا مساجد میں قائم کیے گئے. تو مکتب میں جو ٹیچر پڑھایا کرتے تھے ان کو معلم کہا جاتا ہے. تو ٹاپک کا دوسرا حصہ مدارس ہے. مدارس مدرسہ کی جمع ہے، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں. تو اسکول میں یہاں پہ سبق پڑھایا جاتا، لیسن پڑھائے جاتے، اور یہ ایسے ادارے تھے جہاں پہ مکتب کے بعد کی تعلیم دی جاتی تھی. ثانوی تعلیم، سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے مدارس قائم کیے گئے. تو عموماً یہ مسجدوں سے باہر الگ جگہ پہ قائم کیے جاتے تھے، اور یہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہا جاتا ہے. یہاں سائنس، فلسفے کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو مختلف زبانیں سکھائی جاتی، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر تھیں، اسٹوڈنٹس کو وظیفے یعنی اسکالرشپس بھی دی جاتی تھی. جامعات، جامعہ کی جمع ہے، جامعہ یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے. اور جو اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ درجوں کے لیے، اعلیٰ کلاسز کو جہاں پہ پڑھایا جاتا تھا اس کو یونیورسٹی یعنی جامعات کہتے ہیں. تو جامعات مختلف قائم کی گئیں. جامعہ نظامیہ بغداد میں قائم ہوئی، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں ایسی یونیورسٹیز قائم کی گئیں. تو جامعہ نظامیہ کے مقابلے میں جو جامعہ نظامیہ ایک بڑی یونیورسٹی عباسی خلفاء کے دور میں بنی بغداد میں، تو وہاں پہ اس کے بعد مستنصر باللہ نے اس کے مقابلے میں ایک اور یونیورسٹی بنائی جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز زیادہ پرووائڈ کی گئیں. تو جامعہ نظامیہ کے مقابلے میں یہاں پہ جو زیادہ شعبے تھے، ڈپارٹمنٹ زیادہ بنائے گئے، بلڈنگ کافی اچھی بن گئی، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو زیادہ فیسلٹیز دی گئیں. اس کے علاوہ جو چٹائیاں یعنی بیٹھنے کے لیے کارپٹ وغیرہ، کاغذ لکھنے کے لیے دوات، قلم وغیرہ، مطلب انک اور پین، یہ بھی حکومت کی طرف سے فراہم کیے جاتے. اس کے بعد چراغوں میں روشنی کے لیے جو ان کو جلانے کے لیے تیل استعمال کیا جاتا تھا، تو زیتون کا تیل، اولیو آئل، وہ بھی حکومت کی طرف سے فراہم کیا جاتا. رہائش اسٹوڈنٹس کے لیے تھی، ان کو خوراک بھی دی جاتی، اور اس کے علاوہ ان کو دیگر اخراجات کے لیے وظیفہ بھی دیا جاتا. تو مسلمانوں کی جو قدیم ترین یونیورسٹی، جسے دنیا کی بھی قدیم ترین یونیورسٹی شمار کیا جاتا ہے، وہ جامعہ ازہر مصر کے شہر قاہرہ میں قائم تھی. تو یہاں پہ ایشیا، افریقہ، یورپ کے لوگ آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اندلس اسپین کو کہتے ہیں جی. اسپانیہ میں جو مسلمانوں نے حکومت قائم کی، وہاں کے مختلف شہروں میں تعلیمی مراکز قائم کیے گئے.
یونیورسٹیز قائم کی گئیں. تو یورپ میں جو ایجوکیشنل ریوائول کا باعث بنا ہے تو وہ یہی یونیورسٹیز. مسلمان حکمران سلجوقی حکمرانوں میں سے ایک نے جو الپرسلان ان کا بادشاہ تھا، تو اس کے وزیر نظام الملک نے بغداد میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا. تو دنیا کے تمام علاقوں سے یہاں لوگ پڑھنے آتے. تو اس طرح کی یونیورسٹیز جو ہیں اس حکومت نے اپنے مختلف شہروں میں قائم کی. تو یہاں پہ مختلف زبانیں سکھائی جاتی، وقت کی ضرورت کے مطابق تمام علوم اسٹوڈنٹس کو سکھائے جاتے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو گھڑ سواری، ہارس رائڈنگ، آرچری، اس کے بعد شمشیر زنی، فائٹنگ، یہ سکھائے جاتے. تو ان کی اہمیت اتنی زیادہ تھی ان مدارس کی، اس یونیورسٹیز کی، کہ یہاں پہ جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کا جو اپائنٹمنٹ تھی وہ حکمران وقت یعنی کہ بادشاہ خود کرتا تھا. امام غزالی نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں وہ یہاں کے پرنسپل بھی رہے، صدر مدرس رہے. شیخ سعدی شیرازی انہوں نے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کی اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں یہاں پہ 7,000 طالب علم تھے. تو اس زمانے میں جو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو ایک لفظ ہے وہ ہلکا ہے. یہ شارٹ کویسچن الگ سے آ جاتا ہے جی. تو کسی دوسرے شہر سے جو ٹیچر یہاں پہ تشریف لاتے تو اس کا لیکچر سننے کے لیے، ان کا درس سننے کے لیے دور دور سے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے. تو استاد جو تھا وہ کسی بلند جگہ پہ بیٹھ کر، کسی کرسی پہ بیٹھ کے لیکچر دیا کرتا ہے. لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور یہ استاد جو ہے یہ زبانی مسائل کو بیان کرتے. ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو لکھ لیتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے. ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، بوڑھے بچے جوان سبھی وہاں پہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ علم کی خاطر دور دراز کے علاقوں تک سفر کرتے. تو ان کے علاوہ مختلف علماء نے، وزراء نے اپنے گھروں میں بھی مدرسے قائم کیے جہاں پہ تعلیم کی اشاعت کی جاتی. جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس چیپٹر کو، اس کو اگر ہم ریوائز کر لیں تو اس میں ہم نے پڑھا ہے جی کہ تعلیم کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت آدم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں تعلیم کا اہتمام کیا. خلفائے راشدین نے اپنے دور میں مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے. ان کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں نے تعلیم کے لیے کام کیا. مکتب اور مدرسہ جامعات کو جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. جامعات جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، جن کے بارے میں شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، تو ان میں جامعہ نظامیہ نظام الملک نے قائم کی الپرسلان کے دور میں. جامعہ مستنصریہ مستنصر باللہ کے دور میں قائم ہوئی، بغداد میں ہی یہ یونیورسٹی تھی. جامعہ ازہر جو قدیم ترین یونیورسٹی ہے وہ مصر میں قائم ہوئی، اور اس کے علاوہ اسپین میں اس کے مختلف شہروں میں تعلیمی ادارے قائم کیے گئے. آج کا ٹاپک یہاں پہ اختتام پذیر ہوا. آپ اپنی پڑھائی محنت اور لگن سے جاری رکھیں. ٹیکسٹ بک جو آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور جو اہم نکات ہیں ان کو نوٹ کر لیں. اس پورشن میں سے شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں، ان کی آپ تیاری کریں. تھینک یو.